بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجو الشفاعۃ لکل حول من الاحوال مقتحم جزا اللہ عنا سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال حکیم الامت نور العمر کدو، یہ بھی امت کے عظیم شخصیات میں سے شخصیت گزری ہیں جن کے کل سے میں نے ذکر شروع کیا ہوا تھا، ان کی حسن ختام و وفات کا۔ یہ لاہور میں تحریکی تو تھے، سارے عالم کے تحریکیں ماشاءاللہ ان کی نظر میں تھی، اور فکر فردان نہ کرو محو غم دوش رو، ان کی عجیب شان تھی، اور یہ سارا حضرت مولانا روپ صاحب رحمہ اللہ کا فیض تھا۔ اور ہمارے انور شاہ کشمیری اور سید سلیمان ندوی نور العمر کو جو کل میں نے ذکر کیا، اس سے ندوہ والے حضرت علامہ اقبال کے عاشق رہے۔ ہمارے حضرت علی میاں صاحب نور العمر کدو، انہوں نے لاہور میں کافی وقت گزارا، اور وہ حضرت لاہوری کی خلیفہ بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ حضرت علامہ محمد اقبال نور العمر کدو کا کلام عربی میں سارا ترجمہ ہو جائے، اور ان کا آنا بھی بہت ہوتا تھا عرب ملکوں میں، اور بہت ان کے اشعار پڑھا کرتے تھے اپنے خطبات میں اور نصیحتوں میں۔ روائے اقبال، گلوری آف اقبال، پھر کسی ندوی نے اس کو انگلش میں بھی ترجمہ کیا۔ یہ انہوں نے ابتدا کی کہ اقبال کو عربوں میں متعارف کرانے کے لیے۔ کاروان مدینہ حضرت کی شاندار کتاب ہے مدینہ منورہ کی، اس میں شعراء کی وفد کی سربراہی حضرت علامہ محمد اقبال نور العمر کدو کے اشعار سے کی، کہ شعراء جو وہاں پہ حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پہ، تو انہوں نے کیا مدح رسائی کی۔ آج الحمدللہ 1 سال کے بعد تقریباً ہمیں اشراق اور صبح کی نماز اور مذاب رحمت کے سامنے بیٹھنے کی توفیق ملی، اور ان کے لیے سال ثواب کرنے کی بھی توفیق ملی۔ ایک دفعہ بندہ اتر رہا تھا طواف کے لیے، تو شام کے ایک بزرگ گئے اور انہوں نے باب مدینہ کے سامنے سیڑھیوں پہ مجھے روکا، اور انہوں نے کہا شیخ انت من پاکستان؟ میں نے کہا نام۔ تو کہنے لگے تعارف علامہ محمد اقبال؟ وہ پورے نام سے اس کو پکارتے ہیں جی۔ میں نے کہا نام، وہ شاعر الاسلام۔ تو کہنے لگے کہ اگر میں یوں کہوں الاثنان، دو جو ہے شعراء ہم صاحب الوحی، وحی کے حاملین شعراء میں سے تھی، یعنی ان کو الہام اور القاء اتنا ہوتا تھا۔ ایک حسان بن ثابت رحمہ اللہ کا نام لیا، جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو ہے نشان والے، اور دوسرا علامہ محمد اقبال کا۔ تو میں نے کہا نام صحیح، لأنہ جمیل ماخذ حق من القرآن و اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تاریخ الاسلام، کہ حق فرمایا آپ نے، ان کی تو ساری شاعری وحی سے اخذ کی ہوئی ہے، یا قرآن سے ہے، اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا تاریخ اسلام پہ ہے۔ تو پھر میں نے جا کے طواف کیا ان کی طرف سے۔ اس وقت سے ہمیں توفیق ملتی رہتی ہے ان کو اصحال ثواب کرنے کی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، پیر بھائی تھے، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب، پروفیسر تھے ہمارے مدینہ منورہ میں انگلش کے۔ وہ کبھی کبھی اپنی روحانی باتیں اور بندے کے پاس آ کے شیئر کرتے تھے،
مغرب کے انسان ہماری نشست ہوتی تھی تو حرم میں آئے، کہا کہ حضرت آج آپ کو عجیب واقعہ نہ سنو؟ میں نے کہا ضرور سنا ہے۔ کہا جب ابیار علی سے جو میقات ہے میں نے احرام باندھنے کے لیے بیٹھا تو طبیعت میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ عمرہ حضرت علامہ اقبال کی طرف سے میں کروں، تو وہ میں نے احرام ان کی طرف سے باندھا، تلبیہ ان کی طرف سے پڑھی، یہاں طواف کی، سعی کی، اور مروہ کے قریب ہی اس وقت نئیوں کی دکانیں ہوتی، حلاقین، اور وہاں بال منڈائے تو وہاں ایک عمارت اشراف تھی، پرانی بلڈنگ تھی۔ اشراف یہاں سادات کو کہتے ہیں، جو حسن رسن کی جی اولاد ہے، ان کی وقف عمارتوں میں سے تھی۔ تو وہاں ہندوستان کے اور ہمارے دیگر ممالک کے بوڑھے اور علماء حضرات قیام پذیر ہوتے تھے۔ تو کہتے مجھے خیال ہے کہ ایک ہندوستان کے بزرگ کو کہ یہ بہت عرصوں میں ملا نہیں، میں ملتا وہ جاؤں۔ تو وہاں گیا، ان کے گھر کی گھنٹی بجائی تو وہ جیسے کہ کسی کے انتظار میں ہوا، دیوانہ وار مجھے ملا اور کہا اللہ آپ کا بھلا کرے جی، میں تھوڑی دیر سے سوچ رہا تھا میرے پاس یہ ساری لائبریری بھری پڑی ہے اور اس میں علامہ اقبال کی یہ ساری کتابیں ہیں، میرا تو اب گزرنے کے وقت ہے کہ آپ تک کیسے پہنچوں کہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ کہنے لگا حضرت بس اہل اللہ کسی کی نیکی وہ اپنے سر پہ نہیں چھوڑتے، اس کا بدلہ نقد دیتے ہیں۔ میں ابھی ان کی طرف سے طواف سے فارغ ہو کے حلق ہو کے آیا تو انہوں نے کہا یہ تو نقد لو اس دنیا میں، آخرت میں پھر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو بڑی شان والے تھے۔ تو حضرت کی کوششوں سے ایک نوجوان نے یہاں عربی میں شروع کیا، بعد میں اس کو سرکاری مہمان بنا دیے کہ تمہیں کیا پڑ گیا کہ اقبال کی شاعری کو، وہ تو سویوں کو جگاتی ہیں۔ جامعہ الازہر والوں نے وہ 5 ان کی جو ہے نا وہ سارے جلدوں میں وہ بڑی شاندار کیا، مثلا وہ جو ہے اور ان کی جو شکوہ جواب شکوہ ہے وہ تقریباً ہر ان کے نوجوان کی جیب میں ہوتی ہے۔ پہلے تو ان کی مشہور وہ تھی، خاتون تھی ام کلثوم، ان کی زبان میں ہوتی تھی، اور اس کا انہوں نے جو ثورۃ الشک یعنی شکایت کا انقلاب، شکوے کو اس طرح کیا۔ جواب شکوہ کا نام انہوں نے رکھا ہے حدیث الروح، کہ روح نے جو ہم کلامی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ہر نوجوان کی جیب میں ہوتی ہے، اس لیے ترکوں کے جو نوجوان میں تو اس نے بڑا انقلاب پیدا کیا حضرت کے ان تراجم سے۔ وہ اور جو عربی کے شوقین ہیں تو ان کو ضرور جامعہ الازہر سے یہ 5 کے 5 نسخے لینے چاہیے۔ بانگ درا کا انہوں نے ترجمہ کی ہے کہ جرس البیت، گھر کی گھنٹی جو جیسے کہ آتے ہیں بیل بجاتے ہیں نا جی، تو بہت خوب اچھا ترجمہ ہوا ہے۔ تو عظیم شخصیت تھی، ان کی زندگی میں بہت یہ رہی۔ علامہ اقبال کی انہوں نے مثالی قبر ہمارے ترکوں نے حضرت معروم صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ بنائی۔ پھر ان کے ہاں 2 چیزیں خاص ہیں جو علامہ اقبال کا کارنامہ وہ سمجھتے ہیں۔ ایک تو جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کی ماؤں اور بہنوں نے ہمارے پاس زیور بھیجے تھے، جو ان کی پھر دلہن نے آ کے اپنا ہار اتار کے دیے اسلام آباد میں، جو ہمارے گیلانی صاحب وہ چوری کر کے لے گئے۔ وہ ہمارے اس وقت تو کرنسی یہی تھی، زیور ہوتے تھے یا مال مویشی ہوتے تھے۔ تو حضرت اقبال اور شوکت علی محمد علی کی والدہ عامہ بولی محمد علی کی بیٹا جان خلافت بن نثار کر دینا، یہ ان کی مشہور نعت ہوتی تھی۔ تو عورتیں اپنے سارے زیور اتار کے دیتی تھی، تو یہ حضرات پھر اس کو
بھیجتے تھے. وہاں انہوں نے ایک بینک بنایا جس کو چلش بینک کے نام سے کہتے ہیں, 19 پیسوں سے, کہ خون کے دوران خون کے جذبے کو برقرار رکھنے والا بینک. اس کا ذکر اب تک ہر نوجوان کرتا ہے. اور دوسرا کارنامہ یہ کیا کہ یورپ کی طرف ان کے ایک جزیرے میں اردوگان نے ایک قبرستان کا افتتاح کیا باقاعدہ. اس میں ان سفیروں کو بھی بلایا, ہندوستان کے بھی سفیر تھے, جس کا نام رکھا شہداء پاکستان. تو ہندوستان کے سفیر نے کہا تو اس وقت تو پاکستان نہیں تھا. انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ یہ مولا بخش, یہ خدا بخش, یہ اللہ بخش, یہ تمہارے علاقے کے لوگ ہیں, یہ اقبال کے علاقے کے لوگ ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نام نہیں تھا. تو یہ عظیم شخصیت تھی. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ان کے کلام سے اور ان کے افکار سے اللہ تعالیٰ بہرہ مند فرمائے اور فائدہ اور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ان کے درجات بھی بلند فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.